إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ باب شروط الصلاۃ کا دوسرا درس ہے. سابقہ درس کے اخیر میں پہلی حدیث اور دوسری حدیث یہ دونوں حدیثیں پیش کی گئیں، عربی جو عبارت ہے پڑھی گئیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا. علی ابن طلق رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران نماز میں جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو واپس جائے اور نئے سرے سے وضو کرے، پھر وہ نماز دوبارہ پڑھے، یعنی شروع سے پڑھے. دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے یا صفراوی مادہ آ جائے یا مزی کا خروج ہو جائے تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا چاہیے اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی اسی پر بنا کر لے، اسی پر یعنی مکمل کرے، تکمیل کرے، بشرط یہ کہ اس دوران اس نے گفتگو نہ کی ہو. اس حدیث کی تخریج اب بیان کر رہا ہوں. پہلی جو حدیث علی ابن طلق رضی اللہ عنہ کی ہے تو اس کی روایت الخمسہ نے روایت کی ہے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد، یہ مراد ہیں الخمسہ سے. تو امام ابو داؤد نے روایت کی اپنی کتاب السنن میں، کتاب الطہارہ میں، باب من یحدث فی الصلاۃ، پیج نمبر 40، حدیث نمبر 205، اور ترمذی نے کتاب الرضاع میں، کتاب الرضاع، تعجب کر رہے ہوں گے کہ کتاب الرضاع کیسے پہنچ گئے، رضاعت کے مسائل، باب ما جاء فی کراہیت اتیان النساء فی ادبارہن، وہ حدیث جب بیان کروں گا تو واضح ہو جائے گا. پیج نمبر 282، حدیث نمبر 1164. ایسے النسائی نے فی السنن الکبریٰ میں، النسائی کی ایک السنن الصغریٰ ہے جو کتب ستہ میں جس کا شمار ہے، اور ایک السنن الکبریٰ ہے. تو السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں مجلد 5 پیج نمبر 324، اور امام احمد اپنی کتاب المسند میں روایت کرتے ہیں مجلد 2 پیج نمبر 82، حدیث نمبر 655. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے لیکن یہ راوی حدیث کے راوی کا کیا نام ہے؟ علی ابن طلق، انہوں نے علی ابن ابی طالب کے مسند میں بیان کیا، اور یہ خطا ہے جس کی تنبیہ ابن عساکر نے کی ہے، ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں کی ہے. جب یہ آیت کریمہ کی تفسیر انہوں نے جب بیان کی نساؤکم حرث لکم، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 ہے. المہم
تو یہ امام احمد کی تخریج. اچھا باقی ہیں بھی اصحاب کتب اربعہ میں سے ایک کا ذکر نہیں آیا. کون؟ ابن ماجہ. ابن ماجہ کا میں نے ذکر نہیں کیا. حقیقت میں ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود نہیں ہے اور یہ ابن حجر رحمہ اللہ سے وہم ہو گیا غالباً, اس لیے ابن ماجہ کے نسخوں میں حدیث غیر موجود ہے. بہرحال یہ حدیث جو ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے, اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة, یہ کس کا لفظ ہے؟ ابو داؤد کا. اچھا ترمذی کا حوالہ دیا, ان کا کیا لفظ ہے؟ اور ترمذی کے علاوہ نسائی کا, ان کا لفظ یہ ہے کہ اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف اذا فسى احدكم فليتوضأ, یہ ہے ترمذی کی روایت. اذا فسى احدكم فليتوضأ, جب تم میں سے کسی شخص کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ وضو کر لے. پھر اس کے بعد ایک نیا جملہ ہے, نئی بات ہے, وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ, اور عورتوں سے پیچھے سے جماع ہم بسری مت کرو, اللہ رب العزت حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے. تو یہ ابو داؤد کا یہ لفظ جو ذکر کیا ابن حجر نے, اور الترمذی میں یہ مکمل عبارت نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی اضافہ, اسی لیے الترمذی نے اس حدیث کا ذکر کہاں کیا؟ کتاب الرضاع. تو اس طرح یہ حدیثیں کن سے مروی ہیں؟ امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی سے. تو یہ تینوں حضرات روایت کرتے ہیں, ان کا اسناد اس طریق سے روایت کرتے ہیں. طریق عاصم الاحول جو روایت کرتے ہیں عیسیٰ ابن حطان سے, جو روایت کرتے ہیں مسلم ابن سلام سے, جو روایت کرتے ہیں علی ابن طلق الحنفی سے, علی ابن طلق الحنفی سے روایت کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ترمذی نے اس حدیث کو کہا حدیث حسن, حدیث حسن ہے. اور الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن حبان کی تصحیح بھی نقل کی ہے, ادھر ہی ہے کہ نہیں, وہ صحاح ابن حبان کا ہے کہ نہیں, بلوغ المرام میں ذکر کیا وہ صحاح ابن حبان. لیکن حقیقت میں اسناد ضعیف ہے, اس لیے اس میں جو راوی ہیں, ہاں راوی بیچ میں کون ہے؟ مسلم ابن سلام. مسلم ابن سلام سے صرف ایک ہی شخص عیسیٰ ابن حطان روایت کرتے ہیں. وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن حطان بس روایت کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے مسلم ابن سلام کو صرف ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا, اور صرف جب ابن حبان رحمہ اللہ کسی راوی کی توثیق بیان کرتے ہیں اپنی کتاب الثقات میں بیان کرتے ہیں, اور ائمہ نہیں اس راوی کو ثقہ کہتے ہیں, تو اہل علم نہیں قبول کرتے. کیوں؟ اس لیے ابن حبان رحمہ اللہ تساہل ہے ان کے اندر. ان کے نزدیک یہ قاعدہ کہ ہر مسلمان الاصل وہ ثقہ ہے جب تک کہ ثبوت نہ ملے کہ غیر ثقہ ہے, اور یہ اہل علم کے منہج کے خلاف ہے. وہ احتیاط برتتے ہیں حدیث کے معاملے میں, تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تحقیق کرنی ہوگی کہ ثقہ ہے یا نہیں. ممکن ہے ہاں دیندار ہے, دینداری اور اس میں فقہ حدیث کے میدان میں دونوں میں فرق ہے, دینداری کا مسئلہ نہیں. ہاں الاصل مسلمان وہ دیندار ہے, ہم اس کو نہیں کہیں گے فاسق فاجر ہے جب تک ثبوت نہیں ملے, نہیں. لیکن حدیث کے مسئلے میں نہیں, احتیاط حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ان کا منہج یہی تھا تساہل. کبھی کبھی کہتے ہیں لا ثقات میں ذکر کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں نا ہم ان کو جانتے ہیں نا ان کو والد کو جانتے ہیں, تب بھی ثقات میں ذکر کر دیتے ہیں. کتاب الثقات ان کی ایک ہے 9 جلدوں میں. الاصل یعنی جن کو یہ ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قابل ثقہ. اور ایسے ایک دوسری کتاب المجروحین, وہ جو غیر ثقات ہے. اور عجیب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ تساہل اختیار کرتے ہیں توثیق میں, اور کبھی کبھی تشدد بھی اختیار کرتے ہیں جرح میں. جرح یعنی نقد کرنے میں یا بیان کرنے کے لیے وہ راوی ثقہ نہیں ہے. تو بہرحال اسی لیے اور اہل علم نے ذکر کیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. جیسے الزیلعی نے نقل کیا, الزیلعی کی کتاب ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ. الہدایہ جو حنفیوں کی مشہور کتاب ہے, اس فقہی کتاب میں جو حدیث ہے اس کی تخریج ہے اس کتاب میں,
نصب الرایا میں. تو الزیلعی نقل کرتے ابن القطان سے کہ ابن القطان نے کہا ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. فإن مسلم ابن سلام الحنفی ابا عبد الملک مجہول الحال، اس لیے مجہول الحال ہے. گویا ابن حبان کی ثقہ کالعدم ہے، اور یہ راوی کے بارے میں کسی نے ثقہ نہیں کہا نہ کسی نے ضعیف کہا، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ مجہول الحال. اللہ اعلم اس کا حال، اس کی پوزیشن کیا ہے. تو جس کی کیفیت نہیں معلوم ہے تو نتیجہ ضعیف ہے، اور اس کی روایت پھر ضعیف ہوگی. بہرحال لیکن آخری جو جملہ ہوا لا تأتوا النساء فی اعجازہن، یہ تو اور حدیث مروی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، یہ صحیح ہے عبارت. اور یہ خود ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کریں گے کتاب النکاح میں باب عشرت النساء میں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو زندگی اللہ تعالیٰ سب کی باقی رکھی اور صحت و تندرستی تو پہنچیں گے اللہ عالم کب، لیکن باذن اللہ عز و جل ضرور انشاءاللہ. دوسری حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، تو یہ حدیث کی تخریج گزر چکی باب نواقض الوضوء میں جو کتاب الطہارہ میں ہے، اور یہ ادھر شروط الصلاۃ میں بلوغ المرام کے کچھ نسخوں میں حدیث موجود ہے اور کچھ نسخوں میں موجود نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ شاید ڈھونڈ رہے تھے، وہ حدیث نہیں ملی آپ لوگ کو. ہاں نہیں ملی، اس لیے اس نسخے میں موجود نہیں ہے. بہرحال یہ حدیث گزر چکی ہے، حدیث ابن ماجہ نے روایت کی اور یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی اصحاب کتب ستہ میں سے کس نے یہ روایت کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث؟ یہ دوسری حدیث صرف ابن ماجہ نے. اور غالباً بھائیو بھی قاعدہ ہے، وہ حدیث جو اصحاب کتب ستہ میں سے صرف ابن ماجہ منفرد ہوتے ہیں تو غالباً وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، غالباً ضعیف ہوتی ہے. اگر وہ حدیث ابن ماجہ بس روایت کر رہے ہیں اور انہوں نے نہیں روایت کی ہے تو غالباً وہ ضعیف ہوتی ہے. بہرحال تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اور سابقہ بھی حدیث صحیح جو مسئلہ ہے کیا ہے؟ ضعیف. تو وضو خارج ہونے سے ادھر جو ہے حدیث وضو ٹوٹ جاتا ہے، نئے سرے سے آدمی وضو کرے، نئے سرے سے پھر نماز پڑھے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو کیا اس کا معنی مطلب کہ وضو خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ ہوا خارج ہونے سے، تو کیا اس کا معنی ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹتا ہے. تو دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دوسری حدیث ہے، وہ دوسری حدیث میں سنا رہا ہوں. پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کی روایت امام بخاری نے کی، حدیث نمبر 135. ایسے امام مسلم نے حدیث نمبر 225. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا، کہ اس شخص کی نماز جس سے حدث، اور یہ عام ہے، حدث میں یعنی وضو ٹوٹ گیا، حدث لاحق ہو گیا، اور وضو ٹوٹنے کے کئی اسباب ہیں. تو جس کو حدث لاحق ہو گیا یعنی وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز مقبول نہیں حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کرے. ایک شخص نے، ہو سکتا تبھی کوئی پوچھے یار کیا دلیل ہے کہ ہوا خارج ہونے سے، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کئی لوگ بھائیوں نہیں جانتے ہیں، اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہے، آدمی جب علم سے دور رہتا ہے تو سمجھتا ہے سب کچھ جانتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کچھ لوگ ہوا خارج ہو جاتا ہے تو کلی کر لیتے ہیں. اور کچھ بھائیوں نے بیان کیا کہ ایک حضرت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رمضان کے مہینے میں، قرآن سب پڑھ رہے تھے، پھر بیچ میں گئے کلی کر کے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ہوا خارج ہو گئی تھی اور گئے تھے کلی کرنے. ارے کلی کرنے سے وہ پورا وضو آپ کا لوٹ آئے گا؟ تو ممکن ہے ادھر. تو سن لے پوری حدیث. قال رجل من حضرموت، حضرموت کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے کہا ما الحدث یا ابا ہریرہ، الحدث سے مراد کیا ہے؟ تو کہا ابو ہریرہ نے فساء او درات، فساء جو ہوا خارج ہوتی ہے، اور درات عربی میں کہتے ہیں اسی ہوا خارج ہونے. لیکن بھائی دونوں میں فرق یہ ہے، فساء جس میں آواز نہ ہو اور درات میں جو ضاد سے ہے اس میں آواز بھی ہو. تو دونوں مثال انہوں نے دی، فساء و درات. ایسے ہی دوسری لفظ، یہ جو ہے حدیث امام بخاری کا لفظ ہے، امام مسلم کا لفظ ہے لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضا، اس شخص کی نماز مقبول نہیں ہے اگر اسے حدث لاحق ہو گیا یہاں تک کہ وہ وضو کرے.
اچھا دوسری بھی حدیث لے لے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ طہارت کا ہونا شرط ہے اور ایسے ہی ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا لا تقبل صلاة بغیر طہور کہ کوئی بھی نماز مقبول نہیں ہے جب تک کہ طہارت نہ ہو. یہ مسلم کی روایت حدیث نمبر 224. تو ان دونوں حدیثوں سے کیا بات ظاہر ہوئی, کیا بات واضح ہوئی کہ طہارت کا ہونا نماز قبول ہونے کے لیے ایک اہم شرط ہے. اور سبحان اللہ امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں جب کتاب الوضو ذکر کیا اور کتاب الوضو میں آیت کریمہ ذکر کیا آیت الوضو, تو اس کے بعد ہی فوراً انہوں نے یہ حدیث ابو ہریرہ ذکر کیا جو بھی میں نے ذکر کیا, لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا, تو انہوں نے فوراً ذکر کیا بمعنی طہارت کے لیے حدیث ایک دم واضح اور کلیئر ہے کہ نہیں. ایسے ہی ابن دقیق العید انہوں نے بھی کتاب لکھی بلوغ المرام کی طرح احادیث الاحکام میں, تو انہوں نے بھی شروط الصلاۃ میں یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کیا, جس کی روایت کس نے کی ہے, امام بخاری اور امام مسلم نے, یعنی کلیئر ہے, واضح ہے اس مسئلے میں. اب ادھر سوال ہے کہ کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا, ابن حجر نے نہیں ذکر کیا تو شرح میں اضافہ کیا جا رہا, کیوں نہیں ذکر کیا؟ پہلی بات تو اس کا جواب یہ ہے کہ واللہ اعلم اگر یہ ذکر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا اس حدیث سے. علی بن ابی طلق رضی اللہ عنہ والی حدیث میں کلام ہے, کچھ اہل علم نے صحیح قرار دیا لیکن صحیح جو مسئلہ حدیث صحیح نہیں, اس لیے اس میں راوی ہیں, کیا نام ان کا, مسلم ابن سلام, ضعیف ہو, تو کیا اس سے بہتر نہیں تھی کہ صحیح امام بخاری امام مسلم کی ذکر کی جائے, اور وہ بھی اسی معنی میں ہے بلکہ اس سے اور اس میں شمولیت ہے, اس میں اور شمولیت ہے, اس میں ہے کہ نماز مقبول ہی نہیں ہے اگر حدث لاحق ہو جائے, عام ہے. پھر یہ بھی مثال بھی دی گئی ہے کہ جیسے کہ ہوا خارج ہونا, تو زیادہ اولا تھا یا نہیں, ہاں بھائی اولا تھا یا نہیں تھا, تو یہ اولا تھا. اور لا شک ابن حجر رحمہ اللہ بھائیو ایک امام ہیں اور یہ ایک بہت بڑے محدث, بلکہ محدث سے اونچا درجہ حافظ کا لقب انہیں ملا ہے, حافظ کا لقب ملا ہے, تو اسی لیے اس کی توجیہ کی گئی کہ واللہ اعلم. کچھ توجیہ بھائی حسن ظن بھی رکھنا چاہیے اہل علم پر, بار بار یہ کہتا ہوں فوراً نہیں اٹیک کریں, ہجوم کریں, کہ یار ابن حجر کو اتنی عقل نہیں تھی, اتنی سمجھ نہیں تھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, نہیں. یہ اہل علم کی رائے کہ بہتر تھا واللہ عالم اگر ذکر کر دیتے, چلیے نہیں ذکر کیا تو کیا توجیہ, کیوں نہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا, کیا اس کا معنی کہ ہر دم کہیں بھول چوک نہیں, واللہ عالم, اس لیے انہوں نے نہیں ذکر کیا. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث مشہور ہے, واضح, امام بخاری امام مسلم میں ہے, اور طلاب علم غالباً ان حدیثوں سے واقف رہتے ہیں, اسی لیے انہوں نے نئی حدیث اس جگہ پر بیان کیا اور دونوں حدیثیں بھی نہیں جمع کی تاکہ یہ کتاب طویل اور زخیم یا بہت لمبی نہ ہو جائے. واللہ اعلم. اب اس طرح آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اذا فسا احدکم, اس کا ذکر کیا گیا بھائیو کہ الفسا یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر ہے الفسا, اور یہ اس کا مراد ہے جو آدمی سے ہوا خارج ہوتی ہے اگر اس میں آواز نہیں, اور اگر آواز ہے تو اس کو الضراب کہتے ہیں. پھر آپ نے کہا وَلْيُعِدِ الصَّلَاةِ, وَلْيُعِدِ الصَّلَاةِ, لام امر ہے, لام امر ہے, یعید الصلاۃ اعادہ یعنی دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا. اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی سے اگر ہوا خارج ہو رہی ہے تو اس کی طہارت باطل ہے, اور ایسے ہی کیا نماز بھی, اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہوئی تو اس کی نماز باطل ہے. کیا رہا بھائی اس مسئلے میں؟ یہ مسئلہ اجماع ہے, اس میں دو قول ہے. یہ مسئلہ اجماع ہے. ابن المنذر ایک کتاب, ابن المنذر یہ نقل کرتے ہیں اجماع اہل علم کا,
کہتے اتفق علماء الامہ ان الصلاۃ لا تجزئ الا بطہارہ اذا وجد السبیل الیہا، کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نماز بغیر طہارت کی مقبول نہیں ہے اگر طہارت کی استطاعت ہے آدمی کو، یعنی طہارت کر سکتا ہے۔ مراد وہی استثنائی صورت، اگر آدمی کہیں لٹکا ہوا ہے ایسی جگہ پر ہے تو وہ اسی حالت میں پڑھے گا، یا وضو نہیں کرے گا تو تیمم کرے گا، وہ بھی طہارت ہے، وہ بھی نہیں کر سکا۔ ایسے یہ بھی نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اجمع اہل العلم علی ان خروج الریح من الدبر حدث ينقض الوضوء، کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ آدمی سے جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب ادھر یہ مسئلہ جو اجماع ہے، لیکن اگر ادھر یہ حدیث کے بارے میں ذکر کیا جائے تو کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ تو اگر حدیث صحیح نہیں ہے لیکن اس مسئلے میں کیا ہے؟ اجماع ہے، اور اجماع جس مسئلے میں اگر اجماع ہے تو سوال کر رہا ہوں اجماع قوی ہے یا اگر اس مسئلے میں کوئی حدیث ہے، کون زیادہ قوی ہے؟ ہاں، اجماع زیادہ قوی ہے۔ اسے حدیث کے بارے میں آئے گا اشکال صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ چلیے صحیح ہے تو مفہوم میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اجماع اگر اہل علم کا ہے تو اہل علم کا اجماع، یہ اس کا معنی مطلب ہے کہ اس مسئلے میں احادیث اہل علم کا وہ سمجھ اور فہم ہے، کسی نے مخالفت نہیں کی ہے، تو اس طرح یہ زیادہ کلیئر ہے۔ اچھا، تو یہ دلیل، یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس میں ذکر کیا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ نہیں، جو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے اور یہ گزر چکا، اور اس میں یہ بھی آیا کہ نماز مقبول نہیں ہے اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا یا حدث لاحق ہو۔ جب پوچھا گیا کہ حدث سے مراد کیا ہے تو انہوں نے ذکر کیا فساء او ضراط، اور یہ اس طرح انہوں نے حدث کی تفسیر کی اس کے بعض نوع سے، یعنی حدث کی کئی انواع ہیں، تو انہوں نے اس حدث کی تعریف یا معنی مطلب واضح کیا کس طرح، حدث کی کچھ قسموں کو بیان کر کے، یا تو پھر اس طرح انہوں نے بیان کیا کہ یہ خفیف حدث ہے، تو اگر خفیف سے وضو ٹوٹ رہا تو بدرجہ اولا اس سے جو اونچا ہے کہ نہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیوں انہوں نے یہی تفسیر کی، اس لیے غالباً نماز میں ہی واقع ہوتا آدمی سے، ایسے تو نہیں کہ نماز میں سو جاتا آدمی نماز پڑھتے پڑھتے، یا نماز میں اور اس سے قضاء حاجت جو باتھ روم میں جا کے کرتا ہے، یا نماز میں وہ اونٹ کھا لے گا، تو اسی لیے ذکر کیا، اسے نماز کے متعلق یہ بات تھی۔ یہ پہلا فائدہ، پہلا سبق۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو پھر کیا واجب ہے؟ نماز پورا کرے؟ ہاں، تو واجب ہے کہ نماز کو چھوڑے اور اس کو نئے سرے سے دہرائے۔ واجب ہو گیا کہ نماز سے نکلے اور نئے سرے سے اس کو دہرائے، اس لیے کہ نماز اس کی اس حدث کی وجہ سے باطل ہو گئی۔ یہ مسئلہ کیا اجماع ہے؟ اجماع ہے کہ نئے سرے سے پڑھے۔ اچھا، تو یہ نئے سرے سے پڑھے، یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، آپ بھولے نہیں، دوسری حدیث۔ اور کچھ اہل علم نے جیسا مالک اور شافعی نے قدیم میں کیا کہا کہ وضو کرے گا اور وہیں سے مکمل کرے گا، اور اس کی دلیل یہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث، جو حدیث ضعیف ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کی حدیث ضعیف ہے۔ اس طرح اب کیا راجح کیا ہے مسئلہ کہ نئے سرے سے وہ نماز پڑھے گا۔ تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نماز کے دوران وضو اگر ٹوٹ گیا، حدث لاحق ہو گیا، تو نماز کو چھوڑے، نئے سرے سے وضو کرے اور نئے سرے سے شروع سے نماز پڑھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، کیا رہا ہے اب ایک آدمی نماز میں ابھی بھی باقی ہے، پڑھ رہا ہے، اسے شرم آ رہی کہ نکلے، ہاں بھائی، خاص اگر امام رہا ادھر اور مشکل اور بڑھ جاتی ہے، تو کیا رہا ہے، اسے شرم آ رہی ہو، پتہ چل گیا کہ وضو ٹوٹ گیا، یقینی ہے، شک وک کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائیو،
یا پتہ چل گیا کہ اس نے وضو کیا ہی نہیں تھا، بھول گیا، کیا رہا ہے بھائیو؟ کیا ایسی حالت میں پورا کر لینا چاہیے؟ ہاں، تو ادھر یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ جائز اور درست نہیں ہے کہ نماز دوران اگر وضو ٹوٹ گیا کہ آپ نماز مکمل کریں. اچھا ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں ہم مکمل کر رہے ہیں بس شکلی طور پر، یہ نہیں کہ یہ شرعی نماز ہے میں بعد میں جا کے پڑھوں گا، لیکن کون جائے اتنے صف میں نکلے، تو تب بھی وہ جائز نہیں ہے. تو چاہے اگر آپ شکلی یعنی بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں شرعی نماز نہیں ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے. یہ حرام ہے کہ آپ یہ نماز پڑھیں. اور کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ اس طرح یہ دین کا مذاق ہے اور شریعت کو اس طرح گویا آپ کھلواڑ سمجھ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ادھر کچھ شدت اختیار کی. جانتے کیا کہا انہوں نے؟ کہا من صلی بغیر طہارت شرعیہ مستحلا لذلک فہو کافر. جس نے بغیر طہارت کی نماز پڑھی اور اس کو حلال سمجھ رہا ہے، لیکن قید کیا ہے؟ جائز سمجھ رہا ہے، تو کافر ہے. وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِلْ ذَلِكَ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِي كُفْرِ. اور اگر اس نے اس کو جائز نہیں سمجھا تو اس کے کفر ہونے میں اختلاف ہے. اس کے کفر ہونے میں اختلاف ہے، خطرناک مسئلہ ہے. وَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعُقُوبَةِ الْغَلِيظَةِ. لیکن وہ شدید سزا کا مستحق ہے. طبعاً وَإِنْ كَانَ لِعَجْزٍ فَيُصَلِّ عَلَى حَسَبِ حَالِ. اگر کوئی عاجزی ہے جس کا ذکر کیا گیا، وضو نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا تو مسئلہ حسب اس کا حال. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں فتح ذی الجلال والاکرام بلوغ المرام کی شرح میں کہ جمہور علماء اکثر اہل علم کا یہ قول ہے کہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا. تو خلاصہ کلام اس میں تساہل نہیں کرنا چاہیے. آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تو اس سے نکل جانا چاہیے. شرم آ رہی تو اس کو بھائیوں کچھ بہانے، یعنی ناک پہ ہاتھ رکھ دے کہ خون آ گیا، یہ اس طرح کر سکتا ہے کہ خون آ گیا اس کی وجہ سے. اور اگر امام ہے تو اپنی جگہ کسی اور کو بڑھا دے، اور اگر مان لے اس نے نہیں بڑھایا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ مقتدین کو ان میں سے کسی کو آگے بڑھ جانا چاہیے. کوئی نہیں بڑھا تو سب ویسے ہی ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو الگ الگ کر کے پورا کر لیں گے. چوتھا مسئلہ، چوتھا فائدہ اس میں یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو بس ٹوٹتا ہے، لیکن کیا استنجا کرنا لازمی ہے کہ جا کر دھلے؟ ہاں بھائیو لازمی ہے. کیا دلیل ہے کہ لازمی نہیں ہے؟ لازمی نہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلْيَتَوَضَّ، وضو کرے اور نماز نئے سرے سے پڑھے. آپ نے نہیں کہا کہ وَلْيَغْسِلْ، آپ نے نہیں کہا کہ پہلے دھل لے، ہے کہ نہیں؟ جبکہ آپ نے مزی کے متعلق جب سوال کیا گیا، علی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یغسل فرجہ ویتوضا، یغسل ذکرہ ویتوضا، اپنی شرمگاہ کو دھل لے اور پھر وضو کرے. تو سمجھ آئی بات؟ یہ بہت مہم ہے کہ کچھ لوگ اس طرح بھی بھائی، کچھ لوگ اگر تساہل کرتے ہیں کہ ہوا خارج ہو گئی تو وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا، تو کچھ لوگ تشدد بھی کرتے ہیں، جا کے پھر دھلتے ہیں. نہیں، ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف وضو ٹوٹا اور ادھر وہ شرمگاہ یا اس جگہ کو دھلنے کی ضرورت نہیں. یہ چوتھا فائدہ. اس کے علاوہ اور بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن ایک فائدہ ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. فقہی مسائل نہیں ہے، لیکن نماز کے متعلق دیکھیں نماز کی کتنی اہمیت، نماز کی اہمیت اور اس کی تعظیم اور اس کا یہ مقام اور رتبہ کہ اس کے لیے آپ باوضو یعنی باوضو ہوں یا وضو کر کے داخل، اور نماز کے دوران بھی وضو ٹوٹ جائے تو نئے سرے سے وضو کر کے پھر پڑھیں. نماز کی یہ اہمیت اور یہ تعظیم ہے. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.